بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبرتناک انجام۔ حضرت عامر بن جبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا، میرا سلام کہہ اور خبر دے کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ بس میں نے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 کو مارا ہے، اور اے محبوب تمہارے نواسے کی عوض 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سرزمین شام پر قہر الہی کا آتش فشاں پھوٹ پڑا اور ایک گستاخ سے مواخذہ ہوا۔ ایک موذی کو سزا ملی۔ دمشق سے کوفہ اور کربلا تک سارے ستمگر لرزا دینے والی ہلاکتوں کا نشانہ بنے۔ یزیدی اقتدار قہر و غضب کی کڑکتی ہوئی بجلیوں سے جل گیا اور آبادیوں میں ہولناک بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ امام ظہری سے روایت کرتے ہیں کہ قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی بھی شخص دنیا میں سزا سے نہ بچا۔ بعض کو قتل کی سزا ملی، بعض اندھے ہو کے، اور جو لوگ برسر اقتدار تھے بہت تھوڑی مدت میں ان کا اقتدار جاتا رہا۔ عبد المالک کے زمانے میں جب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کوفے کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام کا نعرہ بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام و پتہ بتاؤ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک کو گرفتار کرنا اور شاہراہوں پہ قتل کرنا شروع کر دیا۔ یزید کا انجام۔ دمشق کے بھرے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے یزید سن لے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے جس سلطنت کی بنیاد کو تو نے پانی دیا ہے تیری اولاد بھی اس پر نہیں تھوکے گی۔ اس جرأت مندانہ خطاب پر سارا دربار سناٹے میں آ گیا تھا اور سامعین کے دلوں میں یہ بات اتر گئی تھی کہ خاندان اہل بیت رسالت کے مظلوم کی یہ آہ کبھی خالی نہیں جائے گی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید کی ہلاکت آفریں اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی ٹیس سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیاد سبط رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پلا کر بھی چیختا۔ بلاخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپتا اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے ویسے اس کو سپرد خاک کیا۔ ابن زیاد کا انجام۔ عبیداللہ ابن زیاد وہ بدنہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس بدبخت کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل، ان کے بیٹوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اصحاب کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔
یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگ نکلے۔ ابراہیم نے حکم دیا، فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار نے دارالامارتہ کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالمارہ میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار سقفی کے سامنے لا کر رکھے تو ایک بڑا سام نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس آیا تو اس کے نتنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ عمرو بن سعد کا انجام۔ عمرو بن سعد یہ وہی شکی ازلی ہے جس کے 10 انگلیاں آل حیدر کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کی کمان کربلا کا خون ریز مارکا سر ہوا۔ خاندان رسالت کے لال و جواہر خاک و خون میں آلودہ ہوئے ملک رے کے لالچ میں اس ظالم نے بی بی بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہرا بھرا چمن تاراج کیا۔ جب مختار کے حکم سے یزیدی کتوں کا قتل عام ہوا تو ابن سعد کتوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن مختار کے جاں باز سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ گرجتے ہوئے کہا، او دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی ہے۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں۔ واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں نے صرف حکم کی تعمیل کی تھی۔ مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور کہا، او ننگے اسلام، سچ بتا، یزید اگر تیرے خون کی اولاد کے قتل کا حکم دیتا تو کیا اس کی تعمیل کر سکتا تھا؟ یزید کے حکم کی تو نے تعمیل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا جنازہ نکال دیا۔ اسی دوران خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص جو کربلا میں امام عالی مقام کے خلاف اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ مختار نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو جلاد سے کہا، ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کرو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضوان اللہ علیہ کی تڑپتی لاش دیکھ کر حضرت امام عالی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جلاد نے آگے بڑھ کر چوں ہی گردن پر تلوار چلائی، ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن اڑا دی۔ اس طرح ظلم و شقاوت کے ایک بہت بڑے افریت کے ناپاک وجود سے دھرتی کا بوجھ ہلکا ہوا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ مختار کے سپاہیوں نے ابن سعد کو اس کے مقام میں قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت اس کا بیٹا حفص وہیں موجود تھا۔
باپ کا سر دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس کے بعد مختار نے اس کا بھی سر قلم کر دینے کا حکم دیا اور دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینے بھیج دیے۔ شمر کا انجام۔ یہ وہی سیاہ بخت ہے جس نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر تلوار چلائی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبویا تھا۔ ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مارے خوف و دہشت کے شمر تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے کہا، ناہنجار، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو ذبح کیا۔ افسوس، حرم کا چراغ عرش کی قندیل تو نے پھونکوں سے بجھا دی۔ اے شقی القلب، 3 دن کے بھوکے پیاسے نازنینوں کو تہہ کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ تیرا زندہ جسم پھونک کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے تب بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔ سنگ دل قاتل ذرہ ذرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ تیرے ہاتھوں نے بحر و بر میں آگ لگا دی ہے، اب اسے کون بجھا سکتا ہے؟ عالم غیظ میں جوں ہی مختار نے تلوار اٹھائی، شمر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، پیاس سے تڑپ رہا ہوں، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ مختار نے کہا، شمر، وہ وقت یاد کر جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر 22,000 تلواروں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور اہل بیت کے معصوم بچے اور پردہ نشین سیدانیاں 3 شبانہ روز پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس کر رہ گئی تھیں۔ تجھے پانی نہیں مل سکتا، جہنم کا مائع حمیم تیرے انتظار میں ہے۔ شمر نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ سامعین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط جلد ہی جاری کر دی جائے گی۔